5 سال کے لیے چنی گئی سرکار کے عہدیداروں کو تو ان عظیم ہستیوں کی تصویروں کے بیچ جگہ مل گئی، مگر انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے جیل کی صحبتیں جھیلنے والے، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر پاکستان جا رہے مسلمانوں کو روکنے والے اس عظیم رہنما کو کروڑوں روپے کی اس لگژری آفس کے کسی کونے تک میں جگہ نہیں مل پائی۔ پھر آج یہ مولانا آزاد دین اپنے تعلیمی کیمپس میں منائے جانے کا ناٹک کیوں؟ فینسی گارمنٹ، عائشہ نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے، ہزار کھولی، مالیگاؤں۔ پروپرائٹر چاند خان۔ دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز عبد الرحمان کے ساتھ۔ آج ہی کے دن 11 نومبر 1888 کو شہر مکہ میں محمد خیر الدین اور بیگم عالیہ کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کا نام رکھا گیا ابوالکلام غلام محی الدین، جو کہ آگے چل کر ابوالکلام آزاد میں تبدیل ہو گیا، جنہوں نے تحریک آزادی میں ایک اہم کردار نبھایا اور آزادی کے بعد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ ملک بھر میں آج مولانا آزاد دن منایا جا رہا ہے، جن میں تعلیمی ادارے پیش رہتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر کے مختلف اسکولوں میں مولانا آزاد دن منایا جا رہا ہے، مگر حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس بار انجمن معین الطلباء المعروف بڑی مالیگاؤں اسکول میں بھی مولانا آزاد دن منایا جا رہا ہے، جس کا باضابطہ اعلان اخبار میں بھی کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ 20 سال سے مالیگاؤں اسکول میں مولانا آزاد دن منایا ہی نہیں گیا۔ ہاں، ارم پری پرائمری اور پرائمری اسکول میں کبھی کبھار منائے جانے کی شہادت ضرور ملتی ہے۔ اس ادارے میں مولانا آزاد دن منائے جانے کی بات پر حیرت اس لیے بھی ہے کہ پچھلے دنوں مالیگاؤں اسکول اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے ایک وفد کے ساتھ مالیگاؤں سینئر کالج کے پرنسپل و چیئر پرسن ضیاء الرحمان محمد اسحاق صاحب کی آفس میں جانے کا اتفاق پڑا اور نظریں اس لگژری آفس میں سجائی جانے والی چیزوں کا طواف کرنے لگی۔ کانچ کے بنے شیپ میں ہمیں بڑے ہی نفاست سلیقے سے سجائے گئے مومنٹوز اور مختلف ٹرافیاں نظر آئی، جن سے گزر کر نظریں اس کے ٹھیک اوپر لگی ہوئی ملک کی عظیم ہستیوں کی تصاویر خوبصورت فریموں میں آویزاں نظر آئی، جن میں راشٹر پتا مہاتما گاندھی، کرانتی جیوتی ساوتری بائی پھولے، دستور کے معمار بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، میزائل مین اے پی جے عبدالکلام، ملک کی موجودہ صدر جمہوریہ مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی تصویریں تو نظر آئیں، مگر جذبات کو اس وقت ٹھیس پہنچی جب ان تصاویر میں ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی تصویر غائب تھی۔ تب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے اتنا بیر رکھنے والے آج کس منہ سے اپنے تعلیمی ادارے میں مولانا آزاد دن منا رہے ہیں؟ یہ پوچھنے کا حق تو بنتا ہی ہے، جس کے لیے اس ادارے کو شہر کو جواب دینا پڑے گا۔ حیرت اس بات پر بھی ہے کہ اپنی قومی رہنماؤں اکابرین کی اندیکھی کیے جانے پر اسکول مینجمنٹ کا ضمیر کیوں نہیں جاگا۔ 5 سال کے لیے چنی گئی سرکار کے عہدیداروں کو تو ان عظیم ہستیوں کی تصویروں کے بیچ جگہ مل گئی، مگر انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے جیل کی صحبتیں جھیلنے والے، عدم تعاون تحریک، بھارت چھوڑو تحریک، خلافت تحریک جیسی مختلف تحریکوں میں اہم کردار نبھانے والے، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر پاکستان جا رہے مسلمانوں کو روکنے والے اس عظیم رہنما کو کروڑوں روپے کی اس لگژری آفس کے کسی کونے تک میں جگہ نہیں مل پائی۔ پھر آج یہ مولانا آزاد دن اپنے تعلیمی کیمپس میں منائے جانے کا ناٹک کیوں؟ دراصل اس روز آفس سے نکلنے کے بعد ہم نے یہ سوال اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے بیچ رکھا تھا، جس کی بھنک لگتا ہے اسکول انتظامیہ کو ہو گئی، اور آج ڈیمیج کنٹرول کے ارادے سے اس پروگرام کو اس کیمپس میں رکھا گیا ہے۔ ہماری نہ تو اسکول انتظامیہ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ ہی اسکول میں چل رہے اندرونی خلفشار سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے، مگر مالیگاؤں اسکول جونیئر اینڈ سینئر کالج کے اس دوغلے اور دوہرے کردار کو عوام کی عدالت میں پیش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں ایک طرف موجودہ دور میں حکومت ہمارے قومی رہنماؤں اکابرین اور مسلم ناموں کو تاریخ سے مٹانے میں لگی ہے، شہروں، قصبوں، دیہاتوں، سڑکوں، بلڈنگوں، عمارتوں سے جہاں ہمارے نام ہٹائے جا رہے ہیں، وہیں اس طرح کی ذہنیت رکھنے والوں کی پیروی کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم ہستی کی تصویر ہٹا کر ہم اپنی ہی جڑوں کو کاٹنے میں لگے ہیں۔ دا پرائم نیوز کے لیے عبد الرحمان کی رپورٹ۔